الحمد للہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما وفهما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم حضرات ذی وقار، تلاوت کردہ آیہ مبارکہ میں حرام جانوروں کا بیان کیا گیا، جن میں ایک مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر اور کتا یہ نجسین ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے جسم کی کسی بھی چیز کا استعمال حلال نہیں ہے۔ باقی جانوروں کی ہڈیاں نجس نہیں ہوتی، پلید نہیں ہوتی، ان کے بال پلید نہیں ہوتے، اور صفائی کے پراست سے گزار کر، جس کو دباغت کہا جاتا ہے، ایک عمل سے جانور کی جلد کو گزارتے ہیں، اس کے اندر سے جو چکنائی ہے، جو خون ہے، جو نجس مادے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر جانوروں کی کھال حلال ہے، چاہے اس جانور کو ذبح کیا گیا یا نہیں ذبح کیا گیا۔ لیکن کتے اور خنزیر کی کھال کسی طرح بھی پاک نہیں کی جا سکتی۔ باقی اگر کوئی حلال جانور ہے، مثلا بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہے، تو دباغت کے بعد اس کی کھال کا استعمال جائز ہے، اس کی جائے نماز بنا سکتے ہیں۔ اور حلال جانور کو اگر ذبح نہیں بھی کیا گیا، وہ مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے،
تو دباغت کے بعد اس کی کھال کا استعمال جائز ہے۔ یہ جو جنا قیب ہوتی ہے، اہل علم کے ایک طبقہ کی تحقیق کے مطابق جو بالکل خالص جنا قیب ہے، اس کو محتاط علماء کا ایک طبقہ جائز نہیں سمجھتا۔ اس پر تحقیقات کی گئی ہیں، جو اصل میں بنانے والے ہیں ان سے روابط کیے گئے۔ بھیڑ کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اس کو فوراً ذبح کر دیا جاتا ہے، جس سے یہ اوریجنل جنا قیب بنتی ہے۔ عام طور پر اس وقت جو مارکیٹ میں ملتی ہیں، یہ سینکڑوں میں ہزاروں میں اس کی قیمت ہے۔ وہ جو بالکل اوریجنل ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ یہ تو عام چائنا سے آنے والی جلدوں سے بنتے ہیں۔ وہ جو اوریجنل ہے، بھیڑ کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو فوراً ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے بھیڑ کے اندر کے جو چکنائی ہوتی ہے شکم کی، وہ جلد کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا تناؤ اور اس کی سختی برقرار رہتی ہے، کیونکہ وہ اندر کی جو رطوبت ہے وہ ساتھ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ اوریجنل جنا قیب رکھی ہوتی ہے، وہ اس کو دھلواتے نہیں ہیں، وہ قیب والے کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو پالش وغیرہ کرتا ہے۔ دھولی جائے تو اس کی وہ سختی نہیں رہتی، اس کی جو کوالٹی ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے اس میں احتیاط یہی ہے کہ بچنے کی کوشش کی جائے۔ درندے جانوروں کی جو کھالیں ہیں، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں باب جلود النمر والسباع حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ جو درندے جانور ہیں، جو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، جس طرح بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، گیدڑ ہے، تو ان کی کھالوں کا لباس پہننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممنوع کیا، اس سے منع فرمایا۔ والمنخنقۃ، گلا گھونٹ کے مر جانے والے جانور۔ والموقوذۃ، چوٹ لگ جانے سے، دباؤ لگ جانے سے مرنے والے جانور۔ والمتردیۃ، کسی بلندی سے گر کے مر جانے والے جانور۔ والنطیحۃ، دوسرے جانور کا سینگ مارنے کی وجہ سے مر جانے والے جانور۔ وما اکل السبع، وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، درندے نے کھایا اور اس کا کوئی گوشت وغیرہ اگر بچا ہوا ہے تو اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔
ہاں اگر درندے نے زخم کیا اس میں سے کچھ اس کا گوشت کھا بھی لیا، لیکن زندہ حالت میں پکڑ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا گیا تو وہ جائز ہے، حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جن کو قربان گاہ پر ذبح کیا گیا۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات فی غریب القرآن میں اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر پتھر رکھے ہوئے تھے، ان پتھروں کے ساتھ جا کر وہ جانوروں کی نسبت کرتے، پھر ذبح کر کے ان کا گوشت اس کے اوپر رکھتے، خون اس کے اوپر ڈالتے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تم پانسوں اور تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، یہ سارے کام گناہ کے ہیں، منع کر دیا گیا۔ تیر کی طرح کی لکڑی ہوتی تھی، صرف اس کے آگے وہ پھل نہیں ہوتا تھا جس کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے۔ تیر کی شکل کی لکڑیاں وہ انہوں نے بیت اللہ میں رکھی ہوتی تھی، نجومیوں نے اور کاہنوں نے رکھی ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے وہ فال نکالتے تھے۔ لکڑی کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام کرنا ہے، دوسری لکڑی کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام نہیں کرنا، اور تیسری لکڑی بالکل سادی ہوتی تو اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو لوگ کاہنوں کے پاس آتے تھے جو حساب کرنے والے ہیں، جنات وغیرہ جنہوں نے قابو کیے ہوتے تھے، حساب کتاب کرتے تھے کہ آج ہم سفر کریں یا نہ کریں، یہ کاروبار شروع کرنا ہے کریں یا نہ کریں، شادی فلاں جگہ سے کرنی ہے یا نہیں کرنی، فلاں شہر کی طرف جانا ہے جائیں یا نہ جائیں۔ تو پھر وہ ان لکڑیوں کو اٹھاتے تھے، اگر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کہتے تھے یہ کرو، اگر لکھا ہوتا تھا یہ کام نہیں کرنا وہ کہتے تھے نہیں کرنا، اور اگر سادی لکڑی نکل آتی جس میں کچھ نہ لکھا ہوتا تو پھر دوبارہ فعال کرتے تھے۔ اس سے منع کر دیا گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ میدان عرفات میں یہ آیت مبارکہ اتری تھی، نعمت مکمل ہو گئی، دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ جو پڑھے لکھے یہودی تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، نعمت کا پورا ہونا ہو اور دین کا مکمل ہونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جس طرح کی آیت تمہارے لیے یہ اتاری گئی ہے جس کو تم اللہ کی طرف سے مانتے ہو، اگر اس طرح کی کوئی آیت ہمارے لیے تو رات میں ہوتی تو جس دن یا رات کو وہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، حج بھی ہو رہا تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ اتممت علیکم نعمتی، حدیث ہے طبرانی میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کرنا اور دعا مانگنا یہ دونوں طرح بولنا جائز ہے۔ دعا مانگ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا،
اور ہمارے ہاں اردو شعراء نے دونوں طرح استعمال کیا ہے. دعا مانگ رہا تھا، دعا کر رہا تھا کہ اللہ اپنی نعمت مجھ پہ پوری کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ تجھے معلوم ہے یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا اور تو نہیں معلوم، اتنا جانتا ہوں کوئی اچھی چیز مانگ رہا ہوں. تو فرمایا جس پہ نعمت پوری ہو جائے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور دوزخ سے بچا لے گا. اس لیے علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو خوشخبری تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں میدان عرفات پہ موجود تھے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. کفار تو مایوس ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو شیطان لعین بھاگتا ہوا اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا چیختا ہوا بھاگا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے بخشے گئے. وہ مایوس ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آگے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم. اب ربط آیت یہ ہے کہ پچھلی آیت میں حرام چیزوں کا بیان ہے. سوال اٹھتا تھا کہ حلال چیزیں کیا ہیں، تو اس کا ذکر کیا. یسألونک ماذا احل لہم. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ان کے لیے کون سی چیزیں پھر حلال کی گئی. یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے. کسی ماہر طبیب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، حکیم کے پاس جائیں، تو وہ کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے کہ یہ بڑا گوشت نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، آپ نے لوبیا نہیں کھانا، چنے نہیں کھانے. تو بندہ کہتے ہیں پھر کیا کھاؤں، کہ پھر میں نے کھانا کیا ہے. اسی طرح کی صورتحال تھی کہ جب یہ چیزیں منع کر دی گئی تو پھر سوال تو پیدا ہوتا تھا کہ حلال چیزیں کیا ہیں. پھر فرمایا قل احل لکم الطیبات. اے حبیب اعلان فرما دیں کہ اے ایمان والو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. منع تو صرف ان چیزوں سے کیا گیا جو جسمانی یا روحانی حالات اور کیفیات کو برباد کرنے والی، جو درندگی کا سبب بنتی ہے. باقی سب چیزیں حلال ہیں، بلکہ سکھائے ہوئے کتے بھی اگر اصول کے مطابق شکار کریں تو اس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اور وہ شکار بھی تمہارے لیے ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا ہو جن کو تم نے شکار کرنے کی تعلیم دی ہے، جس طرح تم کو اللہ نے شکار کا طریقہ سکھایا. بس اسی طرح ان کو شکار کرنا سکھاتے ہو. بس جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں وہ کھا لو. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. فقہاء نے اس آیہ مبارکہ سے
کتے یا باز کے شکار کے جائز ہونے کی شرائط کو نکالا۔ فقیہ مسئلے کو اخذ کرتا ہے، آیت سے حدیث سے مسائل نکالتا ہے۔ یہاں صوفیاء نے ایک بات کی ہے کہ علم کیا فضیلت رکھتا ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ دین کا طالب علم جو اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو راستے میں فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ قدس سرہ النورانی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ابریز میں آپ کا یہ ملفوظ موجود ہے، تصوف، روحانیت اور معرفت اور اسرار و معارف کی بہت عمدہ ترین کتاب ہے ابریز۔ اس کا ترجمہ لاہور سے بھی چھپا ہے، راولپنڈی سے بھی۔ ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے جو ترجمہ کیا، جو راولپنڈی سے شائع ہوا تھا احمد بک کارپوریشن میں، اس پر چند صفحات ابتداء میں مجھے بھی لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ تو آپ ابریز میں فرماتے ہیں کہ جس عالم کے علم کا تعلق اس کے دل اور روح کے ساتھ ہو، اس کا اپنے علم پہ عمل ہو، اس کا کیا رتبہ ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ فرمایا اگر عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عالم دین کا اللہ کے نزدیک کیا رتبہ ہے، تو لوگ علماء کو زمین کے راستوں پہ چلنے نہ دیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلا کر۔ اسی طرح کا ارشاد حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کا ہے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر لوگوں کے حجابات اور پردے اٹھ جائیں کہ ان کا کیا رتبہ ہے، تو لوگ ان کو زمین پہ نہ چلنے دیں، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے چلا کریں، عزت دیں، احترام دیں۔ تو عالم دین کے بارے میں فرمایا کہ یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی۔ اللہ نے اتنی فضیلت اس علم کو دی۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے لاہور جامع نعمانیہ میں آپ نے سالانہ جلسے کے موقع پر دیا تھا۔ ملفوظات مہدیہ کے اندر وہ خطبہ موجود ہے۔ علماء اور طلباء سے گزارش ہے کہ اس کو ایک دو بار ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے نہ سمجھ آئے تو اساتذہ کرام سے آپ پوچھ لیں۔ آپ نے بہت اونچی علم کے بارے میں باتیں کی۔ علم دین کی یہ فضیلت ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ نوکریاں تو اور بھی مل جاتی ہیں، ڈگریاں مل جاتی ہیں، اللہ کا دین سیکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا علم وہ چیز ہے اگر کتے کو دے دیا جائے تو اس کا شکار حلال کر دیا جاتا ہے۔ مما علمکم اللہ، علم اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، اگر کتے کو تم نے سکھا دیا اور تمہارے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جا کے وہ شکار کرتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ علم دین کا علم وہ چیز ہے کہ جب کتے کو دے دیا جائے تو اس کے شکار کو بھی حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ اس تعلیم میں چند چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ شکاری جانور مسلمان کا ہو اور اس کو تعلیم دی گئی ہو۔ یہ لفظ اصل میں مسلمان ہوتا ہے،
مسلم کی جمع ہے، طالب کی جمع طالبان، عالم کی عالمان، مسلم کی مسلمان۔ لیکن ایک چیز غلط العام جب ہو جائے تو وہ اسی طرح چلتی ہے اور وہ جائز ہے۔ جس طرح اب چاند کو مہتاب کہا جاتا ہے، حالانکہ مہتاب کا ترجمہ چاند نہیں ہے، تاب کہتے ہیں چمک کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، تو یہ اصل میں تاب ماہ، چاند کی روشنی یعنی چاندنی۔ اس میں تاب ماہ میں مضاف کو بعد اور مضاف الیہ کو پہلے کر دیا جاتا ہے، ماہتاب۔ اس کو کہتے ہیں اضافت مقلوبی۔ طالب علم جب فارسی میں گلستان سعدی پڑھتے ہیں، ہمیں اساتذہ اکرام نے وہاں پڑھایا تھا، جہاں شیخ سعدی نے شاہنشاہ کا لفظ استعمال کیا، تو وہاں اضافت مقلوبی ہے، شاہ شاہاں، اس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے، یعنی شاہ شاہاں کو شاہان شاہ، اس سے پھر شہنشاہ۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں پیران پیر، تو پیران پیر نہیں، اصل میں تھا پیر پیران، تو اضافت مقلوب ہو گئی، قلب ہو گیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیا گیا۔ تو یہ ایک فن ہے، یہ ایک صنعت ہے، اور یہ فارسی میں بہت زیادہ ہے، یہ اضافت مقلوبی چلتی ہے۔ تو تاب ماہ کو مہتاب بنا لیا گیا، جس کا ترجمہ ہے چاندنی۔ لیکن بڑے بڑے لوگوں نے، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ جیسے لوگوں نے اس کو چاند کے معنی میں استعمال کیا ہے، حالانکہ چاندنی کو کہا جاتا ہے، چاند کو مہتاب نہیں کہتے، لیکن ہو گئی شہرت۔ یہ جو کلمہ ہے، اس کی آخر میں ثنائے لفظی پر مشتمل حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے، ماہتاب عاشقانی، آفتاب عاشقانی ماہتاب دلبراں، قبلہ آزادگانی اے صنم باراو خواں۔ تو وہاں انہوں نے آفتاب سورج کے لیے، اچھا آفتاب سورج اور مہتاب چاند کو کہا ہے، حالانکہ چاندنی کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، اس طرح چلتی ہے۔ تو اس لیے پرانے شعراء نے بھی اس کو مسلمان کے بجائے مسلمان لکھا ہے، تو اس لیے آپ اس کو مسلمان ہی لکھتے ہیں، مسلمان ہی پڑھتے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں، لہو مسجو رلاتی ہے مسلمان کی تناسانی، اس کو اگر آپ مسلمان پڑھیں تو پھر تختی کے دوران شعر کا وزن برقرار نہیں رہتا۔ تو جب کتے کو علم دے دیا جائے تو اس کا شکار حلال ہے کہ اس کو سکھایا گیا ہو اور وہ مسلمان کا جانور ہو۔ اور تعلیم کی پہچان کیا ہے کہ اس کے پاس علم کتے کے پاس آ گیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ حکم پر شکار کرے اور خود اس شکار میں سے نہ کھائے۔ جب سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑا جاتا ہے، وہ جا کے شکار کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، خود اس میں سے نہیں کھاتا۔ یہ اس کو تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ جس وقت اس کو رکنے کا حکم دے دیا جائے تو وہ رک جائے، اور شکاری جانور کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے۔ یہ ان شرائط میں سے ہے جو کتے کو سکھا دیا جائے تو اس کا شکار حلال ہے۔ شکاری جانور کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے۔ اگر شکار زندہ ہو
تو اسے بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیا جائے، اور ان جملہ شرائط کے بعد وہ زندہ نہ بھی ہو تب بھی حلال سمجھا جائے گا۔ اس سے ہمارے جو بزرگ ہیں خاندان کے اور ہمارے مرشد، وہ بندوق کے شکار کے بارے میں اس سے استدلال کرتے تھے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ دب کر جب گول پتھر کسی جانور کو مارے تو گول پتھر سے وہ اس کا جسم چرتا نہیں ہے بلکہ پھٹتا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ لیکن جو غلیل کا شکار ہے اس کے بارے میں پھر تابعین میں اختلاف ہے، عالم میں اختلاف ہے۔ ایک بڑا طبقہ اس کے شکار کو حلال کہتا ہے، حالانکہ وہ جو غلہ جس کو ہندکوں میں گیٹا کہتے ہیں، وہ جا کر جب لگتا ہے تو وہ عام طور پہ وہ دب لگتا ہے، اس کا دباؤ لگتا ہے، وہ پھاڑتا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ نوکدار ہو تو جانور کے گوشت کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو بندوق کے شکار کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چھرا ہوتا ہے کارتوس کا، وہ جا کر اس کا جو دباؤ لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو گرمی ہوتی ہے اس سے گوشت پھٹتا ہے، چرتا نہیں ہے، یعنی دباؤ لگتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ چھرا چیرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ بھی لو کہ اس میں سے خون نکلتا ہے، اس طرح خون ٹپکتا ہے دھاری کی طرح۔ اختلاف تو ہو گیا کہ اگر بندوق سے آپ نے جانور کو شکار کیا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا اور پھر آپ نے مرے ہوئے کو ذبح کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کئی علماء اس کو جائز نہیں کہتے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس میں احتیاط یہ ہے کہ فائر کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے۔ تو جس طرح کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے چھوڑ دیا، اس نے جا کر جانور کو مار دیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس طرح بندوق کے چھرے کا شکار بھی حلال ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ دو آیات میں جو حلال اور حرام کے احکام بیان ہوئے، چند چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاضری کو قبول فرمائے، قرآن مجید کا ہمیں فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی